بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کنیز کا بھائی شرابی تھا اور وہ اپنی نند رمشا کی شادی اس سے کروانا چاہتی تھی، اس لیے وہ گھر رشتے ٹھکرا دیتی اور ایک دن اس نے اپنے شوہر سے فون پر کہا کہ اس طرح رمشا بوڑھی ہو جائے گی تو بہتر ہے اس کی شادی میرے بھائی سے کر دیں، اور اس نے رمشا کی شادی کر دی۔ جہاں اس کا شوہر نشہ کر کے رمشا کو بہت مارتا اور وہ بھابھی سے کہتی مجھے اس جہنم سے نکال دو، تو کنیز اسے گالیاں دے کر آ جاتی۔ جب کنیز کا شوہر باہر سے آیا تو کنیز میکی تھی، وہ اسی بہانے رمشا سے ملنے بھی چلا گیا تو آگے شرافت اپنی بہن کنیز کے گھر میں بیٹھا تھا اور نظریں باورچی خانے کی جانب بھی ٹکی ہوئی تھی جہاں رمشا کھانا بنا رہی تھی۔ کنیز کیا سوچا تم نے؟ کنیز کہنے لگی ہاں ہاں کرتے ہیں کچھ، لیکن دیکھ تو بھی اپنی حرکتوں سے باز آ جا، تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ میرے شوہر کو اپنی بہن سے کتنا پیار ہے، اکلوتی بہن ہے اس کی۔ شرافت کہنے لگا ایک بار شادی ہونے دے، ساری بری عادتیں چھوڑ دوں گا، نشہ بھی چھوڑ دوں گا۔ 18-17 سالہ رمشا کو دیکھ کر 32 سالہ شرافت کی نیت خراب ہوئی تھی۔ پہلی بار اس نے رمشا کو اپنی بہن کی مہندی پر دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا تھا، لیکن رمشا کی نظر میں اس کے لیے صرف نفرت تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ نشہ کرتا ہے، آوارہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ 32 سال کا ہو چکا تھا لیکن کوئی بھی اپنی بیٹی اسے دینے کو تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ چھوٹی بہن کنیز کا رشتہ ہو چکا تھا۔ یوں تو کنیز بھی کم شاطر دماغ نہ تھی، لیکن اپنے شوہر ممتاز سے ڈرتی تھی، کیونکہ وہ بھی کافی سخت مزاج تھا اور اپنی بہن سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ سعودیہ میں کام کرتا تھا، شادی کے 6 ماہ واپس چلا گیا اور کنیز کو تاکید کر کے کہا تھا کہ رمشا کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھنا، رمشا کو تکلیف پہنچی تو کنیز کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ چاہتی تو کنیز بھی یہی تھی کہ رمشا کا رشتہ کسی اچھے گھر میں نہ ہو، بلکہ وہ ہمیشہ سے نیچے گھرانے میں ہی جائے، تاکہ کنیز اس پر روب جما سکے، اپنی برتری دکھا سکے کہ وہ رمشا سے زیادہ بہتر زندگی گزار رہی ہے۔ رمشا کنیز سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، کیونکہ کنیز کئی باتوں میں بدتمیزی کر جاتی تھی، اور شادی کے بعد بھی ممتاز سے اس کا 2-4 بار جھگڑا بھی ہو چکا تھا اور رمشا لڑائی جھگڑوں سے بہت گھبراتی تھی، اسے پریشانی سے لاحق ہو جاتی تھی، اس لیے وہ اپنے بھائی سے کہہ چکی تھی کہ آپ بھابھی سے مت لڑا کریں، اور وہ کہتا تھا کہ تم اس چہل عورت کو نہیں جانتی، یہ خود بحث کرتی ہے، یہ تمہارے ساتھ مقابلہ بازی کرتی ہے، کہتی ہے بہن کو 2 جوڑے لا کر دیے ہیں تو مجھے بھی لا کر دو، ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، 20-25 جوڑے اس کو بری میں لگائے ہیں اور ابھی بھی اسے کپڑے چاہیے۔ یہ سن کر رمشا اپنے بھائی سے یہی کہتی کہ آپ بھابھی کو بھی دے دیا کریں، ورنہ مجھے بھی نہ لا کر دیا کریں، میں جیسے تیسے بھی گزارا کر لوں گی۔ لیکن ممتاز کو رمشا سے بہت پیار تھا، اس نے اپنے والدین کی موت کے بعد بہن کو اولاد کی طرح پالا تھا، اور وہ رمشا بھی اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی، اس کی بہت عزت کرتی تھی۔ کنیز کو تو شروع سے ہی رمشا ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، کیونکہ شادی کی رات ہی ممتاز اسے کہہ چکا تھا کہ میری بہن کے ساتھ نہ تو کبھی مقابلے بازی کرنے کی کوشش کرنا، اس کے ساتھ برا رویہ اختیار کرنا، ورنہ میں تم سے کبھی بھی اچھا رویہ نہیں رکھوں گا، مجھے اس دنیا میں اپنی بہن سے زیادہ اور کوئی پیارا نہیں ہے۔ کنیز تو پیار محبت کی باتیں سننے کے لیے بے چین تھی، لیکن ممتاز نے جب اپنی بہن کی اہمیت بتائی تو اسے بڑا غصہ آیا تھا۔ وہ تبھی سوچ چکی تھی کہ ممتاز کو اپنی انگلیوں پر نچائے گی، لیکن وہ ان مردوں میں سے نہیں تھی۔ کنیز نے بڑی کوشش کی کہ وہ باتوں باتوں میں اسے بھی رمشا کے خلاف کرے، لیکن وہ کنیز کو ڈانٹ دیا کرتا، اسے اپنی بہن پر پورا بھروسہ ہے، رمشا کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی، اس لیے ممتاز نے کنیز سے یہی کہا کہ اب وہ اچھے سے اچھے رشتے رمشا کے لیے ڈھونڈے۔ رمشا پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ ایک بار رمشا کی دوست گھر پر سے ملنے آئی اور رمشا بہت خوش تھی، اس کی دوست اپنے بھائی کے ساتھ آئی تھی، لیکن اس کا بھائی دروازے پر ہی چھوڑ کر جا چکا تھا۔ کنیز نے دیکھا کہ رمشا اپنے دوست کو بڑی اہمیت دے رہی ہے، اس کے لیے رمشا نے بریانی بنائی ہے، میٹھے میں کھیر بنائی تھی، دونوں اپنے کمرے میں بیٹھے ہنس رہی تھی، باتیں کر رہی تھی۔ لڑکی کے پہناوے سے لگ رہا تھا کہ وہ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اور کنیز اس کے بھائی کو بھی دیکھ چکی تھی، کافی خوش شکل نوجوان تھا، اور جس طرح سے رمشا اپنے دوست کو اہمیت دے رہی تھی، کنیز کو لگا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، اور وہ رمشا کے کمرے میں کان لگا کے بیٹھ گئی، باتیں سننے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی کنیز کا شک ٹھیک نکلا تھا،
رمشا کی دوست بار بار کہہ رہی تھی تمہارے بھائی کب واپس آئیں گے؟ ریحان سے تو اب انتظار ہی نہیں ہوتا، کہتا ہے جلدی سے رمشا کا رشتہ مانگ لو، یہ نہ ہو کہ اس کے لیے کوئی اور رشتہ آ جائے۔ یہ سن کر کنیز کا تو ماتھا ٹھٹکا تھا، وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ کوشش کر کے شرافت کے ساتھ ہی رمشا کا نکاح پڑھوا دے، لیکن یہ گھرانہ تو کافی اچھا لگ رہا تھا۔ اگر ممتاز یہاں ہوتا اور رمشا کا رشتہ آیا ہوتا تو وہ 2 منٹ میں ہی ہاں کر دیتا، وہ اس سے زیادہ اچھی زندگی گزارتی۔ یہ بات کنیز کو برداشت نہیں تھی، وہ چاہتی تھی کہ رمشا غربت والی اور تنگی والی زندگی گزارے، وہ اس سے بہتر زندگی نہ گزارے۔ اور اس کی دوست گاڑی میں آئی تھی، یقیناً گھر بھی ان کی گھر سے بڑا ہوگا اور اس کا بھائی بھی خوش شکل تھا، ہر لحاظ سے کنیز کے گھرانے سے بہتر گھرانہ لگ رہا تھا۔ اس لیے کنیز کے اندر تو جیسے کھلبلی سی مچ گئی۔ جیسے ہی رمشا کی دوست واپس گئی، رمشا اسے دکھانے لگی کہ اس کی دوست اس کے لیے کتنے قیمتی تحائف لے کر آئی ہے۔ کنیز کہنے لگی ایسی لڑکیاں اچھی نہیں ہوتی جو اپنی اپنی جھوٹی دولت کے نذرانے مڈل کلاس لڑکیوں کو دکھاتی ہیں اور پھر انہیں پھنسا دیتی ہیں۔ مت پوچھو، لڑکیوں کو غلط جگہ پھنسا کر ان کی سمگلنگ کروا دیتی ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ اپنی اس دوست سے دور رہا کرو۔ کنیز کی بات سن کر رمشا کے ماتھے پر بل پڑے، وہ کہنے لگی میں پچھلے 6 سال سے جانتی ہوں کرن کو، اور اس کے گھرانے میں میرا آنا جانا بھی ہے۔ ممتاز بھائی بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں ایسی نہیں ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ یہ بات سن کر تو کنیز کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا، وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ رمشا کا رشتہ کسی اچھی جگہ ہو، اس لیے محلے کی ایک عورت کو بلا کر کہنے لگی کہ مجھے اپنی ناند کے لیے رشتہ چاہیے۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی کیوں نہیں، تمہاری ناند تو بہت پیاری ہے، اس کا تو میں بہت اچھے گھرانے میں رشتہ کروا سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ اچھے گھرانے میں نہیں کروانا، ہم لوگ اتنا جہیز نہیں دے سکتے، امیر گھرانوں کے نخرے بہت ہوتے ہیں، پہلے انہیں بہو کا جہیز اچھا چاہیے، پھر ان کے لیے لینے دینے بہت مہنگے پڑ جاتے ہیں، عیدیں بہت مہنگی پڑ جاتی ہیں، اور میرے شوہر کی اتنی کمائی نہیں ہے، ہمیں مناسب رشتہ دکھاؤ۔ اگلے ہی روز رمشا جب کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی تو کنیز کہنے لگی تیار رہنا، آج رشتے والے آئیں گے۔ یہ سن کر رمشا کچھ پریشان ہوئی تھی، کہنے لگی وہ کیوں؟ کنیز کہنے لگی زہر ہے، میری تو شادی ہو چکی ہے، تمہاری ہی شادی ہونی ہے، تمہارا بھائی مجھ سے کہہ کر گیا تھا کہ میں تمہارے رشتے دیکھنے شروع کر دوں، اب یہ میری ذمہ داری ہے، میں تمہاری بھابھی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ ابھی میرا رشتہ نہ دیکھیں، جب بھائی آئیں گے تو خود ہی دیکھ لیں گے۔ وہ کہنے لگی کیوں، کیا میں تمہاری بھابھی نہیں لگتی؟ میں کوئی غیر ہوں یا تمہیں کسی برے انسان کے حوالے کر دوں گی؟ پتہ نہیں تم کیوں میرے بارے میں بدگمان رہتی ہو، میں تو تمہیں اپنی سگی بہن کی طرح سمجھتی ہوں۔ یہ کہتے ہیں اس نے جھوٹ موٹ کے آنسو بہائے تھے۔ رمشا کہنے لگی ایسی بات نہیں ہے بھابھی، لیکن ماں یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ لیکن رمشا نے بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ کہنے لگی کچھ نہیں، ٹھیک ہے آپ بلا لیں، لیکن وہ بے حد پریشان تھی۔ شام کو وہ سادگی سے ہی لڑکے والوں کے سامنے بیٹھی تھی، پھر بھی لڑکے والوں کو پسند آ گئی۔ لڑکے کا کام بھی اچھا تھا، جب کنیز لڑکے والوں کے گھر گئی تو وہ لوگ بھی اچھے خاصے تھے، پھر رمشا کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ کنیز نے جب ان کا گھر دیکھا تو تنگ رہ گئی، جہاں بھی اس کی ناد عیش کر سکتی تھی، اس لیے ایڑے ٹیڑے منہ بنا کر انکار کر کے واپس آ گئی۔ رمشا سے کہنے لگی لڑکا کردار کا اچھا نہیں تھا، ہمارے سامنے ہی سگریٹ پینے لگ گیا اور یوں بات کر رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو، میں تو انکار کر کے آ گئی۔ یہ سن کر رمشا کے چہرے پر کوئی بھی فکر نہیں آئی تھی، کہنے لگی بھابھی میرے دوست بھی بہت اچھی ہے اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے میرا رشتہ مانگے، بس انہیں بھائی کے آنے کا انتظار ہے۔ رمشا تو کنیز کو اپنے ہمدرد سمجھ کر بولی تھی۔ وہ کہنے لگی اچھا اچھا ٹھیک ہے، اگر انہیں تم پسند ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہلے میں لڑکے کی زرہ طے کر لوں، کیونکہ کبھی کبھی بظاہر نظر آنے والے ویسے نہیں ہوتے جیسے نظر آتے ہیں۔ رمشا کہنے لگی ہاں ہاں آپ بے شک کسی سے بھی پتہ کروا لیں، لیکن اندر ہی اندر کنیز اپنی نام سے جلس حسد کرتی تھی، کیونکہ اس کا جو بھی رشتہ تھا اچھے گھرانے سے آ رہا تھا۔ انہی دنوں اس کا بھائی بھی گھر پر آیا، تب بھی ایک رشتے والے رمشا کو دیکھ کر پسند کر کے جا چکے تھے، اور لڑکے کی ماں بہن کے پہناوے سے لگ رہا تھا کہ وہ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں۔
اور کنیز نے ان کے سامنے ٹھیک سے کچھ رکھا بھی نہیں، نہ ہی چائے رکھی، نہ رکھنے دی، نہ ہی کوئی لوازمات۔ ان کی ٹھاٹ پھاٹ دیکھ کر ہی خالی جوس کا گلاس رکھا اور اپنی شکل پر 12 بجا کر بیٹھ گئی۔ جب بھی وہ لوگ رمشا کی بات کنیز سے کرتے تو کنیز الٹے جواب دیتی۔ وہ لوگ بڑے بے دل کے ساتھ واپس گئے تھے۔ تبھی شرافت اندر آیا، کہنے لگا یہ کون لوگ تھے؟ کہنے لگی رمشا کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ ممتاز نے کہا تھا کہ رشتہ ڈھونڈ کے رکھنا، جب وہ آئے گا تو شادی کر دے گا۔ یہ سن کے شرافت کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا میں نے کہا تھا، تم نے میری طرف توجہ نہیں دی۔ وہ کہنے لگی تمہارے اندر گن کیا ہے؟ ممتاز کے سامنے تمہارا نام بھی لیا تو مجھے کھڑے کھڑے گھر سے نکال دے گا۔ ارے کوئی تو وجہ ہو کہ میں تمہارا رشتہ اس کے سامنے رکھوں تو وہ انکار نہ کرے۔ ایک تو رشتے والی کی وجہ سے میں بڑی پریشان ہوں۔ کم بخت کو 100 دفعہ کہہ چکی ہوں کہ مناسب اور غریب گھرانوں کو رشتے دکھائے، لیکن جب بھی لاتی ہے اچھے خاصے گھر کا رشتہ اٹھا کے لے آتی ہے۔ میں کبھی بھی اس اپنے سے اونچا نہیں دیکھ سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ ساری زندگی اس کے ہاتھ میرے سامنے جڑے رہیں۔ پورے گھر میں رمشا کی حکمرانی چلتی ہے۔ میں ذرا سا کچھ کہہ دوں تو بھائی کو فون کر کے بتا دیتی ہے اور ممتاز میری جان کو آ جاتا ہے۔ میں تو مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ حالانکہ یہ ساری باتیں جھوٹی تھی جو کنیز اپنے بھائی سے کہہ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہو تو بدنام کر دیتا ہوں، اسے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی، پھر تو اس لڑکی کی شادی مجبوراً مجھ سے ہی ہوگی۔ کنیز کہنے لگی اس کے بھائی نے تمہارا گلا دبا دینا ہے، اس کو اپنی بہن پر اندھا بھروسہ ہے۔ مجھ سے کہہ کر کیا تھا کہ مجھے اپنی بہن پر پورا بھروسہ ہے، اگر تمہارا نام لے کر کسی نے بتا دیا بدنام تم نے کیا ہے تو تمہاری جان تو لے ہی لے گا، مجھے بھی طلاق نامہ پکڑا کر بھیج دے گا۔ دیکھ تیرا تو گھر بس نہیں سکتا، میرا گھر مت برباد کر، جا یہاں سے۔ اگر ہماری باتیں اس رمشا نے سن لی تو اپنے بھائی کو ایک کی 10 کر کے بتائے گی۔ میں کچھ کرتی ہوں، کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچن میں چلی گئی۔ شرافت غصے سے گھر سے باہر گیا تھا۔ ایک بار رمشا کی دوست نے رمشا سے کہا کہ ان لوگوں نے نیاز کے چاول بانٹ رہے ہیں اور اس کا بھائی تمہارے گھر بھی چاول لے کر آئے گا۔ حالانکہ رمشا نے بہت منع کیا، لیکن اس کی دوست نے کہا کہ بس وہ دروازے پر ہی آئے گا، تم پکڑ لینا۔ یہ بات کنیز سن چکی تھی۔ کنیز کہنے لگی کیا کہہ رہی تھی تمہاری سہیلی؟ رمشا نے اسے بتا دیا کہ ان لوگوں نے نیاز کے چاول بانٹ رہے ہیں اور ہمارے گھر بھی بھیجنا چاہتی ہے۔ بھابھی میں نے تو اسے بہت منع کیا، لیکن کہتی ہے کہ اس کا بھائی آئے گا، دروازے سے ہی چاول لے لینا، بس اب کچھ دیر میں پہنچنے والا ہوگا۔ یہ سن کر کنیز کہنے لگی کہ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو، تم اوپر رسی پر گیلے کپڑے پھیلا کر آ جاؤ، تمہاری دوست کے بھائی سے چاول میں لے لوں گی۔ ویسے بھی کنواری لڑکیوں کا دروازے پہ کھڑے ہو کر یوں چاول لینا یا پڑوسیوں کے گھر سے کوئی چیز لینا اچھا نہیں ہوتا۔ رمشا نے کہا ٹھیک ہے بھابھی۔ وہ کپڑوں والی بالٹی چھت پر لے کر گئی اور کپڑے پھیلانے لگی۔ کچھ ہی دیر دروازے پر دستک ہوئی۔ کنیز نے دروازہ کھولا تو وہی نوجوان تھا، لیکن کنیز کو دیکھ کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ کہنے لگا یہ چاول اماں نے بھیجے ہیں۔ کنیز کہنے لگی اچھا، اندر آؤ، چائے پی کر جانا، پچھلی بار بھی تم آئے تھے تو رمشا نے مجھے بتایا ہی نہیں، ورنہ میں تمہیں چائے پلائے بنا نہیں بھیجتی۔ وہ نوجوان کچھ حیران ہوا تھا، پہلے تو منع کرتا رہا لیکن پھر اندر آ گیا، لیکن بجائے ڈرائنگ روم کی طرف لے جانے کے کنیز اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا اسے حیرت ہوئی تھی کیونکہ وہ ڈرائنگ روم نہیں کمرہ تھا، لیکن جیسے ہی وہ پلٹا کنیز دروازہ بند کر چکی تھی، خود بھی کمرے میں تھی اور اپنا دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینک دیا، پھر شور مچانے لگی، بچاؤ بچاؤ کرنے لگی۔ وہ نوجوان تو بری طرح سے بکلا کے رہ گیا تھا، اس کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ رمشا کی بھابھی ایسے بھی کوئی حرکت کر سکتی ہے۔ وہ لڑکا جلدی سے دروازے کے پاس جانے لگا، کہنے لگا آپ کیا کر رہی ہے؟ وہ شور مچا رہی تھی۔ وہ تو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر کنیز کیا کر رہی ہے۔ کنیز اپنے کپڑے پھاڑ چکی تھی اور سامنے کھڑے ریحان کی شرٹ کے بٹن بھی توڑ کے کھول چکی تھی۔ جو بھی دروازے پر دستک ہونے لگی، مین دروازے میں اس نے کھلا رہنے دیا تھا، بند نہیں کیا تھا، اس لیے آس پڑوس کے بھی کچھ لوگ گھر کے اندر داخلہ ہو گئے۔ رمشا بھی چھت سے نیچے بھاگی آئی تھی، باہر سے جب دروازہ کھٹکا تھا کنیز نے دروازہ کھولا اور رمشا کے ساتھ لگ کے رونے لگی، کہنے لگی یہ شخص بہانے سے مجھے کمرے میں لے کر آ گیا اور پھر میرے ساتھ یہ کہہ کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رمشا تو جتنی حیران ہوتی ہے اتنا کم تھا۔ ریحان اس قدر بد حواس تھا کہ بیان سے باہر تھا۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کنیز آنسو بہاتی اسے برا بھلا کہنے لگی، اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ کہنے لگی اگر میں شور نہ مچاتی میں تو تمہارے بھائی کے قابل ہی نہ رہتی۔
اگر تمہارا بھائی کو پتہ چل گیا اور وہ تو مجھے طلاق نامہ دے کر گھر سے نکال دے گا، مجھ پر شک کرے گا۔ پھر کہنے لگی، اس لڑکے سے تم شادی کرنا چاہتی تھی، دیکھ لی تم نے اس کی اصل حقیقت۔ رمشا تو گمسم سی ہو گئی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ریحان جیسا تمیزدار نوجوان ایسا بھی کر سکتا ہے۔ کئی بار وہ کرن کے گھر گئی تھی، لیکن ریحان نے کبھی نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، کبھی کرن کے کمرے میں آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دور دور سے ہی رمشا کو دیکھتا تھا، اور پسندیدگی کا اظہار بھی اس نے کرن کے سامنے کیا تھا کہ رمشا اچھی لگتی ہے اور عزت دار گھرانوں کی طرح رشتہ ہی بھیجنا چاہتا تھا۔ لیکن اس کی بھابھی نے تو ایسا ڈرامہ رچایا تھا کہ بیچارہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ جا چکا تھا۔ کرن کا جب فون آیا تو رمشا نے اس سے کہہ دیا کہ آج کے بعد دوستی ختم، دوبارہ مجھ سے کوئی رابطہ مت رکھنا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ بات کنیز کے سامنے ہوئی تھی۔ کنیز کے دل میں تو جیسے ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ ایک بار شرافت کنیز سے ملنے آیا تو شراب کے نشے میں چور تھا، کہنے لگا، اگر تمہاری نند کی شادی مجھ سے نہیں ہوئی تو میں جان دے دوں گا اور ذمہ دار تم ہوگی۔ یہ سن کر کنیز پریشان ہو گئی، کہنے لگی، میں تمہارے ہی راستے کے پتھر ہٹا رہی ہوں، لیکن دیکھو تم میرے گھر نشہ کر کے مت آیا کرو۔ اگر رمشا نے تمہیں اس حالت میں دیکھ لیا تو تمہاری شادی ممکن نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، کچھ بھی کرو، بس جلد از جلد میری شادی ہے، کسی بھی بہانے سے اپنی ناں سے کروا دو۔ 1 سال کا وقت بیت چکا تھا، عمر 25 سے 26 سال ہو گئی تھی، لیکن کہیں اس کا رشتہ نہیں ہونے دے رہی تھی۔ ممتاز نے جب کہا کہ تم نے ابھی تک رشتہ نہیں ڈھونڈا تو کہنے لگی، تمہاری بہن کو دیکھ کر سبھی کہتے ہیں کہ اس کی عمر بڑی ہو گئی ہے، ہمارا بیٹا چھوٹا ہے، اور ویسے بھی جو بھی آتا ہے یہ کہہ کر جاتا ہے کہ لڑکی عمر کی بڑی لگتی ہے۔ اب میں لوگوں کے سامنے کتنا جھوٹ بولوں؟ دیکھو اس طرح تو تمہاری بہن گھر بیٹھی بیٹھی واقعی بوڑھی ہو جائے گی، کیونکہ لوگوں کے نخرے بہت ہیں۔ کم عمر کی بات کرتا ہے، کوئی رنگ کی بات کرتا ہے، کسی کو تعلیم یافتہ چاہیے تو کسی کو تعلیم پر اعتراض ہے، کوئی کہتا ہے نوکری کیوں نہیں کرتی۔ تمہاری بہن کا اب وہ رنگ روپ نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا۔ اگر تم کہتے ہو تو میں اس کی شادی اپنے بھائی شرافت سے کرا دیتی ہوں، اب تو وہ کمانے لگا ہے، گھر بھی اس نے اچھا بنا لیا ہے، تمہاری بہن کو خوش رکھے گا۔ پھر میرا بھائی ہے، تمہاری بہن میں نقص اور عیب تھوڑی نکالے گا، صبر شکر کر کے گزارا کر لے گا، لیکن آگے تمہاری مرضی ہے۔ اچھی طرح سوچ لو، یہ نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، کیونکہ آج کل تو اور شرافت کے خود رشتے آ رہے ہیں، وہ بھی بڑی خوبصورت لڑکیوں کے۔ میں بھی اپنے بھائی کی شادی کر دوں تاکہ اس کا بھی گھر بسے۔ اپنی بہن کے بارے میں ایسی باتیں سن کر ممتاز گھبرا گیا تھا، کہنے لگا، ایسا کرو تم اس کی شادی شرافت سے کر دو۔ اور کنیز یہی چاہتی تھی۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ تو کہنے لگی، اپنی بہن کو بھی سمجھا دینا، اس کی مرضی، نہ پوچھنے بیٹھ جانا، وہ تو 100 نخرے دکھائے گی، میرے بھائی میں 100 عیب گنوائے گی، اسے کیا لگے، جہاں بھائی کے گھر میں عیش جو کر رہی ہے، اس کا دل تھوڑی چاہے گا کہ اپنا گھر بسے۔ ممتاز پہلی بار کنیز کی باتوں میں آیا تھا۔ جب رمشا کو کنیز نے یہ بتایا کہ تمہارے بھائی نے میرے بھائی کے ساتھ ہے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، یہ سن کر رمشا نے صاف انکار کر دیا تھا، کہنے لگی، ماں یہ وٹا سٹا نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگی، تو اپنے بھائی سے صاف انکار کر دو، جو بات کرنی ہے اپنے بھائی سے کہو، ویسے بھی میرا بھائی بہت اچھا کماتا کھاتا ہے، لڑکیوں کے رشتے خود اس کے لیے آ رہے ہیں اور میں اس کی شادی کرنے کے چکر میں ہوں۔ وہ تو مجھے تمہارا احساس تھا تو میں نے تمہارے بھائی سے کہہ دیا، ورنہ جس لڑکی کو تم پسند کر رہی تھی اس کی حرکتیں تو تم دیکھ ہی چکی ہو، آگے تمہاری مرضی ہے۔ رمشا کو شرافت کی نظریں کبھی بھی اچھی نہیں لگی تھی، نہ ہی وہ کبھی اچھا لگا تھا، لیکن اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ شرابی ہے، کیونکہ کنیز نے کبھی بھی اپنے بھائی کا عیب اس کے سامنے بیان نہیں کیا تھا۔ ریحان کی طرف سے تو ویسے بھی اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، اس لیے جب ممتاز سے بات کی تو اس نے بھی یہی کہا کہ میں یہی چاہتا ہوں۔ چپ چاپ رمشا نے شادی کی رات ہی شراب پی کر کمرے میں آیا تھا اور اسے نشے میں دیکھ کر رمشا کی جان نکلی تھی، کہنے لگا، بڑے پاپڑ بیلے ہیں تم سے شادی کرنے کے لیے، بڑی اکڑ تھی تم میں، بڑے یار پال رکھے تھے تم نے، وہ تو کنیز کی چلاکی ہے تمہارے ساتھ یارانے ختم کرتی ہے اور ایسی چال چلی کہ آج تم میری بیوی بن کر بیٹھی ہو، ورنہ تم نے تو بڑے اونچے خواب دیکھ رکھے تھے۔ یہ سن کر رمشا کے ہوش اڑے تھے اور اسے یاد آنے لگا کہ ریحان بار بار کہہ رہا تھا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن رمشا نے اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا تھا، اپنی اس بھابھی کی بات کا اعتبار کیا جو اسے بری طرح پھنسا چکی تھی۔ منہ دکھائی کے طور پر شرافت نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا
کہنے لگا اگر جہاں تم نے کسی لڑکے سے جرانہ پالنے کی کوشش کی تو تمہارا گلا دبا کر مار ڈالوں گا۔ پوری رات وہ روتی رہی۔ کرن کی محنت سماج اسے یاد آتی رہی۔ کتنا اس نے یقین دلایا تھا کہ ریحان ایسا نہیں ہے، تمہاری بھابھی جھوٹ بول رہی ہے، لیکن رمشا نے بھروسہ نہیں کیا تھا، اور آج وہ اپنے آوارہ بھائی کے ساتھ اس کی شادی کر کے رمشا کی زندگی برباد کر چکی تھی۔ وہ بے انتہا شکی قسم کا انسان تھا۔ رمشا کو سانس بھی اس کی مرضی کے مطابق نہیں لینے دیتا۔ گھر سے باہر جاتا تو تالا لگا کر جاتا، گھر آتا تو پورے گھر کی تلاشیاں لیتا، ذرا سی شک پر رمشا کو مارنے پیٹنے لگتا، کہتا تمہاری شکل بگاڑ دوں گا، تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے لڑکے تم پر مرتے ہیں، یہی جب یہی نہیں رہے گی تو کوئی لڑکا تم پر مرے گا بھی نہیں۔ کنیز جب بھی آتی تو رمشا کا بجھا ہوا چہرہ بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر اسے جیسے ٹھنڈک پڑ جاتی تھی۔ وہ کہتی بھابھی آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ کنیز کہتی تو کیا ہونا ساس ہے نہ سسر، میرے گھر میں تم ہی عیش کر رہی ہو۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ جاتی اور اسے کہتی میرے یہ بناؤ وہ بناؤ، میری خدمت کرو کیونکہ میں تمہاری نند ہوں۔ پھر اپنے بھائی سے کہتی کہ اپنی بیوی کو اوقات میں رکھنا سیکھو، بہت یار ہیں اس کے، اور اس کو ذرا بھی ڈھیل دو گے تو یہ کسی نہ کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ یہ سن کر شرافہ رمشا کو کنیز کے سامنے ہی تھپڑ مار دیتا تھا اور کہتا کہ اگر اس نے ایسا کچھ بھی کیا تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ جب سے رمشا کی شادی ہوئی تھی ممتاز سے تو جیسے اس کا رابطہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ پہلے سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو شرافت نے اس پر ایک اور الزام لگا دیا، کہنے لگا پتہ نہیں کس کی ناجائز اولاد تم پر رہی ہو، اور کنیز سے بھی یہی بات برداشت نہیں ہوئی تھی کہ اس کی حاملہ ہونے سے پہلے رمشا ماں کیوں بن جائے، اس لیے اپنے بھائی سے کہنے لگی کہ اس کا بچہ ضائع کروا دو، ویسے بھی تمہاری کمائی کا کوئی خاص ذریعہ نہیں ہے، ابا کی دکان کا کرایہ ہی آتا ہے، اور اگر رمشا نے بچہ پیدا کرنے شروع کر دیے تو تم پر تو فاقے کی نوبت آ جائے گی۔ شرافت نے رمشا کو ہاسپٹل لے جا کر اس کا بچہ ضائع کروا دیا۔ وہ بہت روئی تھی، منت سماج کرتی رہی کہ ایسا نہ کرو، اسے تھا کہ شرافت کی عادت تو بدل نہیں سکتی، چلو وہ بچے سے ہی دل لگا لے گی، لیکن اس پر گھٹیا الزام لگا کر وہ اس کا بچہ بھی ضائع کروا چکا تھا۔ ممتاز کئی بار کنیز سے پوچھ چکا تھا کہ رمشا کیسی ہے تو یہ کہتی کہ وہ تو بہت خوش عیش کر رہی ہے۔ ممتاز نے بنا بتائے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ جس دن وہ پاکستان پہنچا تو گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوس سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ہلکا کے کنیز میں کی گئی ہے۔ وہ بھی سیدھے شرافت کے گھر چلا گیا۔ چلو بہن اور بیوی سے اکٹھی ملاقات ہو جائے گی، لیکن جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچا تو رمشا کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ ایسا کرو، مجھے زہر دے کر تم دونوں بہن بھائی مار ڈالو، میرے بچے کو بھی تم لوگوں نے ضائع کروا دیا ہے۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے شرافت مجھے مارتا پیٹتا رہتا ہے، شراب بھی کراتا ہے، اور میرے بھائی کو تم لوگوں نے جھوٹ بول رکھا ہے کہ میں خوش ہوں، میں زہر کھا کے مر جاؤں گی اگر تم لوگوں نے مجھے جان سے نہیں مارا تو۔ یہ سن کر ممتاز کی تو جیسے پیروں سے جان ہی نکلی تھی۔ اس نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ شرافت نے کھولا تھا۔ سامنے ممتاز کو غصے میں دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ ایک زوردار تھپڑ ممتاز نے شرافت کے منہ پر مارا۔ کنیز شوہر کو یوں اچانک سامنے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی، لیکن ممتاز سیدھا رمشا کے پاس گیا جو بہت کمزور ہو چکی تھی۔ ابھی بھی اس کے رخسار پر انگلیوں کے نشان چھاپ چکے تھے، لگ رہا تھا کہ ابھی اسے تھپڑ مارا ہے۔ منہ سے خون بہہ رہا تھا، ہونٹ کے کنارے سے خون بہہ رہا تھا۔ اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر تو ممتاز غصے سے آگ بگولا ہوا تھا۔ اس نے کھڑے کھڑے کنیز کو طلاق دی اور رمشا کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ رمشا نے رو رو کر ساری بات بھائی کو بتائی تھی، اور اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ گھر چھوڑ کر گیا اس کی بیوی کے لیے کمانے کے لیے، جس نے پیچھے سے اس کی بہن کی زندگی جیرن بنا کے رکھ دی، جہنم بنا کے رکھ دی۔ اس نے خلا کا مقدمہ دائر کیا، شرافت سے رمشا کی طلاق کروائی۔ جب یہ ساری بات کرن تک پہنچی تو وہ اپنے بھائی کا رشتہ آج بھی لے کر آ گئی تھی، کیونکہ اسے رمشا سے واقعی محبت تھی۔ دوستی کا حق اسی نے ادا کیا، اپنے بھائی سے اس کا نکاح کروا کر، اور ریحان نے بھی اس کی گزشتہ زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھایا تھا، اسے دل سے اپنایا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک رمشا بے قصور تھی۔ لیکن پھر بھی پتہ نہیں کون سے جرم کی سزا کاٹ کر آئی تھی، اس نے کبھی بھی رمشا کے سامنے شرافت کا ذکر تک نہیں کیا، بہت بڑی عزت سے اسے اپنایا تھا۔ ممتاز نے بھی ایک بھلی لڑکی کو دیکھ کر اسے شادی کر لی، جو یتیم تھی لیکن اچھی تھی۔ کنیز اور شرافت ضرور
اپنی برباد زندگی پر روز آنسو بہانے کے لیے رہ گئے تھے۔ شرافت کو ویسے بھی کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اب کنیز کی حرکتیں اور اس کے اوپر لگے طلاق یافتہ لیبل کو دیکھ کر، ان کے گھر کو دیکھ کر سبھی نفرت سے منہ موڑ جاتے تھے۔ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، لیکن جب برائی کا صلہ ملتا ہے